السلام علیکم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ایک بوڑھا جس نے بوسیدہ کپڑا پہنا ہوا تھا کمزوری کی حالت میں وارد ہوا۔ اس کے آثار سے لگ رہا تھا کہ وہ بھوک کی حالت میں کافی طولانی راستہ طے کر کے آیا ہے۔ اس نے عرض کیا، میں ایک پریشان حال انسان ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھوک، عریانی اور مشکلات سے نجات دلائیے۔ رسول خدا نے فرمایا، فی الحال میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن میں تجھے ایک ایسے شخص کی رہنمائی کرتا ہوں جو تیری حاجتوں کو پورا کر دے گا اور نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا اس شخص کی مانند کہ جس نے خود اس کام کو انجام دیا ہو۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اس بوڑھے کو در فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لے جائیں۔ جب وہ بوڑھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیت الشرف پر پہنچا تو اس نے اس طرح سلام کیا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے خاندان نبوت آپ پر سلام ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کا جواب دیا اور دریافت فرمایا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں ایک مرد عرب ہوں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور ان سے مدد کا تقاضا کیا تھا۔ انہوں نے مجھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر بھیج دیا۔ وہ تیسرا دن تھا جسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کی حالت میں گزار رہے تھے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس سے آگاہ تھے۔ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کوئی چیز نہ پائی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوس فند کی کھال جس پر حسن اور حسین علیہ السلام سوتے تھے اس مرد عرب کو دے دیا اور فرمایا، خداوند تمہیں آسودگی عنایت فرمائے۔ بوڑھے نے کہا، اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بھوک سے بے حال ہوں، آپ مجھے گوسفند کی کھال عطا کر رہی ہیں۔ جیسے ہی جناب فاطمہ نے یہ سنا، اپنا ہار جسے عبد المطلب کی صاحبزادی نے آپ کو ہدیہ کیا تھا اس مرد عرب کو دے دیا۔ وہ بوڑھا ہار لے کر مسجد میں آتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب کے درمیان تشریف فرما ہیں۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی نے مجھے یہ ہار عطا کیا ہے اور فرمایا ہے کہ میں اسے بیچ دوں، ممکن ہے خداوند عالم میرے کاموں میں وسعت عطا فرمائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے اور فرمایا، کیوں کر خدا وسعت اور راحت نہ دے، جبکہ اولین اور آخرین کی عورتوں میں سب سے بہتر خاتون نے تجھے اپنا ہار عطا کیا ہے۔ عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیتے ہیں کہ میں اس ہار کو خرید لوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ہار کو خریدنے والے کو خداوند عالم جہنم سے دور رکھے گا۔ جناب عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرد عرب سے کہا کہ اس ہار کو کتنے میں بیچو گے؟ اس نے کہا، اتنی قیمت میں بیچوں گا کہ کھانا کھا کر سیر ہو سکوں، پہننے کے لیے ایک یمانی ردا خرید سکوں اور کچھ دینار جسے میں واپسی پر خرچ کر سکوں۔ جناب عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اس ہار کو 200 درہم میں خریدوں گا اور تجھے روٹی اور گوشت سے سیر کروں گا، اوڑھنے کے لیے یمانی ردا بھی دوں گا اور اپنے اونٹ سے تجھے تیرے گھر تک پہنچاؤں گا۔ جب عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جنگ خیبر کے مال غنیمت میں سے جو کچھ بچا تھا بوڑھے کو اپنے گھر لے گئے اور جو وعدہ کیا تھا وفا کر دیا۔ مرد عرب دوبارہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو نے لباس لے لیا اور سیر ہو گیا؟ اس نے عرض کیا، ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بے نیاز بھی ہو گیا
جناب عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہار ایک چادر یمانی میں رکھ کر سہم نامی غلام کو دیا اور کہا اسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ، اور میں نے تم کو بھی رسول خدا کو بخشا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جناب فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس بھیج دیا۔ بنت رسول نے ہار کو لیا اور غلام کو آزاد کر دیا۔ یہ ماجرا دیکھ کر غلام ہنسا۔ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ہنسی کا سبب دریافت فرمایا تو اس غلام نے کہا میں اس ہار کی برکتوں پر ہنس رہا ہوں کہ اس نے ایک بھوکے کو سیر کر دیا، ایک فقیر کو بے نیاز بنا دیا، ایک برہنہ کو لباس عطا کیا، ایک غلام کو آزاد کرایا اور دوبارہ اپنے اصل مالک کے پاس واپس آ گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔